اسی قبرستان کے بالکل اسی قبر کے برابر میں اس کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ سارا واقعہ سامنے آیا۔ 5 خاندان اس ٹائم پریشان ہیں، لڑکی کے خاندان، لڑکی کے سسرال والے، اس کا خاندان، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے جی 25 روٹیاں پکائیں، ساتھ 2 کلو پتہ نہیں گوشت بنائیں اور فلاں حویلی میں رکھ کے آئیں۔ اپنا گلا دبایا، 10 لوگ اس کو پکڑنے والے تھے، اتنی اس کے اندر وہ جنات کی جو ہے طاقت آ گئی تھی اور وہ پیٹ رہا تھا، اپنے آپ کو مار رہا تھا، ٹانگ بھی اس کی کوئی حال نہیں ہے۔ کالا علم کا وہ گڈا اور وہ سوئیں اور وہ تویز اس کے اندر ڈال کر دیے کہ آپ نے قبر کے اندر دفن کرنا، لڑکی آپ کی ہو جائے گی۔ کچھ دن کے بعد راڈ خود بخود ٹوٹ گیا۔ جب راڈ خود بخود ٹوٹا اس وقت تک بھی کسی کو گھر میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری قبر میں گڈا کیوں رکھا؟ سوئیں لگا کر 90 سالہ عورت کی قبر میں گڈا رکھنے والا لڑکا کون ہے اور اس ٹائم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے؟ چیزیں اس کے اندر حاضر کیسے ہو گئیں؟ یہ ہمارے ساتھ ہی تھوڑی دور یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کو ایک لڑکی جو ہے وہ پسند آ گئی ہے، اپنی کوئی رشتہ دار کی آگے کوئی لڑکی اس کو پسند آ گئی۔ لڑکے کی عمر تقریباً 18 سے 19 سال کے درمیان ہے، جو کہ بہک جانے والی عمر ہے۔ اس نے لڑکی کو پسند کر لیا لیکن کسی کو بتایا نہیں، نہ اپنے گھر میں کسی کو بتایا اور نہ ہی اس لڑکی کو بتایا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، نہ اپنی والدہ کو، والد کو، کسی سے یہ بات شیئر کی ہی نہیں، اور کسی دوست کے ساتھ مل کر وہ چلا گیا ایک بابا جی کے پاس، جو بابا جی تویز گنڈے والے ہوتے ہیں۔ شاید یہ معاملات ہوتے بھی ہیں اور تویز جو جادو ہے یہ ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ اس بابا جی کو جا کر کہا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لڑکی کو پسند کرتے ہو تو اپنے والدین کو بتاؤ۔ بابا جی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس بابے کی سٹوری سن لیں۔ بابے نے اس کو ایک گڈا دیا، ایک گڈا ایسے بنا کے کچھ کپڑے کا، اس کے اندر کچھ سوئیں لگائی گئیں اور کچھ چیزیں، کچھ تویز اس کے اندر بند کر کے اس کو سلائی کر کے کہا کہ آپ نے یہ گڈے کو کسی قبر کے اندر جو ہے وہ دبا دینا ہے، کسی قبر کے اندر اس کو دفن کرنا ہے۔ اب لڑکا جو ہے وہ گڈا لے کر، کتنی اس کی ہمت دیکھیں لڑکے کی کہ وہ اتنی ڈرونی چیز لے کر اپنے ساتھ آ گیا ہے اور قبرستان بھی چلا گیا ہے، اکیلا قبرستان گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جوان بچے جو ہوتے ہیں، جنات کا بسیرا قبرستان میں ہے، ویرانوں میں جنات رہتے ہیں۔ اور ایک سٹوری بھی میں نے کی تھی کہ ایک لڑکے کو جو ہے وہ ہندو جن جو تھی، وہ ہندو تھی شاید، اس نے اس طرح بتایا تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آ گئی تھی اور وہ کسی پارٹی میں گیا ہوا تھا، پرفیوم لگایا ہوا تھا اور رات کے ٹائم وہ درخت کے پاس یہ وہ معاملات کر رہے تھے۔ یہ لڑکا جو ہے قبر کے اندر جا کر اس نے گڈا دبا دیا اور گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ بابا جی کا تویز گنڈا کام کرتا ہے کہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ اسی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی 3 جگہوں سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب 3 جگہوں سے ٹانگ ٹوٹی تو اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل ڈاکٹروں نے آپریٹ کر کے جو راڈ اندر ڈالتے ہیں وہ ایک راڈ ڈال دیا اور اس کو گھر بھجوا دیا۔ ٹانگ کا آپریٹ کر کے 3 جگہوں کو آپس میں جوڑ کر ایک راڈ کی سپورٹ سے ٹانگ کا آپریٹ ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد کچھ دن کے بعد راڈ خود بخود ٹوٹ گیا۔ جب راڈ خود بخود ٹوٹا اس وقت تک بھی کسی کو گھر میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، نہ ہی لڑکے کو کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا گیا ہے تو ڈاکٹر بھی حیران اور پریشان، ڈاکٹر بھی شاکڈ ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، راڈ تو کبھی بھی نہیں ٹوٹا اور لڑکا جو ہے کچھ ہی دن گزرے ہیں، 2-4 دن گزرے ہیں، گھر بیڈ ریسٹ پہ تھا، اس کا راڈ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ خیر انہوں نے دوبارہ سے ایک شکنجا لگاتے ہیں کچھ پلیٹیں ڈال کے، جو اکثر خدا نخواستہ جن کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو میں نے دیکھا لوہے کا ایک شکنجا ٹائپ ہوتا ہے، وہ ٹانگ کو لگا دیا ہے۔ جب وہ لگا کے گھر اس کو بھجوا دیا گیا تو اگلے دن پھر اس کے اندر حاضر ہو گئیں چیزیں۔ یہ اب اس لڑکے کی زبانی ہے اور ان کے گھر والوں کی زبانی ہے، جو کہ اس ٹائم بہت پریشان ہے۔ جب اس کے اندر حاضر ہوئی چیزیں تو انہوں نے پھر یہ ساری کہانی سنائی کہ عورت نے کہا کہ میرا نام ہے سفینہ، اماں سفینہ میرا نام ہے اور میں 90 سال کی تھی جب میری موت واقع ہوئی اور اتنے عرصہ گزر گیا مجھے فوت ہوئے۔ اس نے میری قبر کے اندر آ کر اس طرح سے گڈا چھپایا، حالانکہ وہ جو مر جاتا ہے وہ تو نہیں بولتا،
خواب میں ہو سکتا ہے یہ خام خیال کی چیزیں ہوں، لیکن جنات کا بسیرا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور جن جو ہے وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، وہ کسی بھی روپ میں جن جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس نے اگر کہا جی اس نے گڈا دبایا ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، انہوں نے پھر جو ہے اس کو، وہ لڑکے کے اندر، اور اس کو 10 بندے پکڑنے والے ہیں، ٹانگ اپنی مارتا ہے، توڑتا ہے، ٹانگ میں سے بلڈ نکل رہا ہے، اپنا گلا دباتا ہے، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ 10 لوگ اس کو پکڑتے ہیں، پوری رات اس کے گھر والے سو نہیں سکتے۔ اب اس لڑکی تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے، اس لڑکی کی بھی بدنامی ہو گئی، اس کی عید کے بعد شادی تھی، 5 گھر، اس ٹائم 5 خاندان جو ہے وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اس بچے کے لیے۔ اب وہ جو اماں سفینہ جو وہ جن ہے، وہ باقاعدہ اس کے اندر بول رہی ہے، اور بول کے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے اب اس کو نہیں چھوڑنا، ہم اس کو مار دیں گے یا آپ کے گھر کا کوئی بچہ مار دیں گے۔ یہ بات بھی اس نے کی ہے۔ اس کے بعد اس کو کہیں لے جایا گیا ہے کئی بابوں کے پاس، اور وہ پڑھائی کرتے ہیں تو وہ پکڑا نہیں جاتا، اور وہ حاضری نہیں ہوتی پھر، تو کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور لڑکے کی جو ٹانگ ہے خون سے لت پت ہے، چکنا چور ہوئی پڑی ہے، اسی قبرستان کے بالکل اسی قبر کے برابر میں اس کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ سارا واقعہ سامنے آیا۔ 5 خاندان اس ٹائم پریشان ہے، لڑکی کے خاندان، لڑکی کے سسرال والے، اس کا خاندان، اور آگے سے جو ان کے ساتھ رشتہ دار ہیں وہ بھی لڑکے کو لے کے بھاگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے جی 25 روٹیاں پکائیں، ساتھ 2 کلو پتہ نہیں گوشت بنائیں، اور فلاں حویلی میں رکھ کے آئیں، تو جمعرات یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور وہ مسلمان ہے جن، جو اماں سفینہ ہے وہ ہے مسلمان، اور اس نے کہا کہ جو تلاوت قرآن پاک ہے وہ لگائیں۔ جب اس کو بابوں کے پاس لے جایا گیا، ریسنٹلی ایک بابے کے پاس لے جایا گیا، تو اس کے بعد پھر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے، اور اس کا گلا پکڑا، اس نے اپنا گلا دبایا، 10 لوگ اس کو پکڑنے والے تھے، اتنی اس کے اندر وہ جنات کی جو ہے طاقت آ گئی تھی، اور وہ پیٹ رہا تھا، اپنے آپ کو مار رہا تھا، ٹانگ بھی اس کی کوئی حال نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو لے کر کیوں جا رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ والدین تو پریشان ہے کہ 18-19 سال کا ہمارا بچہ ہے، تو اس کی جان بخشی ہو جائے کسی طریقے سے، جو ہے جو اس سے گناہ ہو گیا ہے اس سے اس کی وہ بخشش ہو جائے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے، نان مسلم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو کالا علم کرتے ہیں، کالا علم کا وہ گڈا اور وہ سوئیں اور وہ تویز اس کے اندر ڈال کر دیے کہ آپ نے قبر کے اندر دفن کرنا، لڑکی آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کو لڑکی پسند آئی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، خاندان کو بتائیں کہ مجھے یہ معاملہ ہے، خاندان بیچ میں انوالو ہو، جا کر رشتہ مانگے۔ آپ نے خود ہی باہر سے جا کے جو ہے معاملات کر دیے ہیں، تو والدین ہوشیار ہو جائیں۔ آپ کے بچے اگر 18 سال، 15 سال، 16، 19، 20 سال کے لڑکے پسند کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اکثر لو میرج، ہزاروں کروڑوں لو میرجز ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر، ہوتی ہیں، لیکن بچوں کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں، بچوں کی طرف توجہ دیں۔ جیسے کہ دیکھیں کراچی میں مصطفیٰ کا کیس آپ دیکھ لیں، ہائی لائٹ ہوا پڑا ہے اس ٹائم، کہ کس طریقے سے دوست نے جو ہے اس کو، لڑکی کا چکر نکل رہا ہے، منشیات کے چکر، پتہ نہیں کیا چکر ہو رہے ہیں، تو بچہ وہ جوان جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اب یہ جنات کی کھلے عام دھمکی ہے کہ ہم نے اس کو مار دینا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا، یا آپ کے گھر کا کوئی بچہ اس طرح کو کوئی نقصان کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک لگائیں، سورہ بقرہ لگاتے ہیں تو خاموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کو کسی کے پاس دم درود کے لیے لے کے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کی 2 3 آوازیں ہوتی ہیں، خوفناک آوازیں اس لڑکے کے اندر سے آ رہی ہیں۔ اس قبر پہ جن کا بسیرا تھا، یا قبرستان میں جن، آپ کو پتا ہے جنات تو رہتے ہیں، جب یہ دبا رہا تھا تو وہاں سے جن اس کے ساتھ گھر آ گیا، یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ لڑکا اس ٹائم انتہائی تکلیف میں ہے، بہت پریشان ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی کچھ روٹیاں وکری پکا کے، اور مسئلے مسائل بہت بڑھ گئے۔ لیکن جو اس طرح کے جادو اور اس طرح کے کالے علم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، کہ ان کی تو بخشش ہے ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون جو تھی، ان کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی کالا جادو کرتی تھی۔ تو کالے جادو والے جو ہے یہ زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے میسیجز اور کئی لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے آئے کہ اس طرح سے ہمارے اوپر جنات ہیں۔ بلکہ میرے پاس ایک ادھر خاتون آتی ہے، ان کے گھر میں کوئی معاملات ہیں، وہ بڑا پریشان ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کی بچی پریشان ہے، سارے اس طرح، یعنی کہ ان کے گھر والے پریشان ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی تربیت کرے اور ان کو سمجھائیں، تویز گنڈوں کے معاملات سے جو ہے ان کو دور رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی
اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو اویئرنیس آئے. فی الحال اس لڑکے کے لیے آپ دعا کریں کہ وہ اس ٹائم جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.